آج کی سمری نمبر 4 ہے اور آج کا موضوع ہے ہیلو ایفیکٹ۔ تحقیق کے مطابق ہیلو ایفیکٹ کی بنیاد یہ ہے کہ ایک نمایاں خوبی ہماری پوری رائے کو متاثر کر دیتی ہے۔ ایڈورڈ تھورنڈائک نے 1920 میں اس رجحان کو سائیکولوجیکل ریٹنگز میں ایک مستقل غلطی کے طور پر بیان کیا ہے۔ نسبت اور ولسن کی تحقیق نے دکھایا کہ لوگ کئی بار اس اثر سے متاثر ہوتے ہیں مگر انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا فیصلہ کس چیز کی وجہ سے بدل گیا۔ ڈیون برشائڈ اینڈ والسٹر کی مشہور تحقیق نے بھی یہ ظاہر کیا کہ جسمانی کشش کی بنیاد پر لوگ اکثر دوسروں کو زیادہ اچھا، قابل اور سماجی طور پر بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی انسان کی ایک خوبی اس انسان کی پوری شخصیت کا تعارف محسوس ہوتی ہے۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہو، کسی کا لہجہ نرم ہو، کسی کا لباس نفیس ہو، کسی کا عہدہ بڑا ہو، کسی کی گفتگو پر اعتماد ہو، کسی کا نام مشہور ہو، تو ہمارا ذہن فوراً یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ شخص صرف ایک خوبی میں نہیں بلکہ ہر لحاظ سے اچھا ہی ہوگا۔ نفسیات میں اسی رجحان کو ہیلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ہیلو ایفیکٹ کا آسان مطلب ہے کہ کسی شخص کی ایک اچھی خوبی کی وجہ سے ہمیں اس کی پوری شخصیت اچھی دیکھنے لگتی ہے۔ یہاں مسئلہ خوبی کا نہیں ہوتا بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خوبی کو اکثر پوری شخصیت کا ثبوت سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو ہم فوراً یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شریف، ذہین، قابل، مہذب اور اعتماد کے قابل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اچھا بولتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا سوچتا بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص بڑے خاندان سے ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ باکردار بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر زیادہ سمجھدار اور زیادہ قابل بھی ہوگا، حالانکہ یہ ہر وقت ضروری بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص خوبصورت ہو سکتا ہے تاہم وہ خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہے تاہم اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو سکتا ہے تاہم اس کا فیصلہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص مذہبی، سیاسی، سماجی یا تعلیمی مقام رکھ سکتا ہے تاہم اس کے اندر انسانی کمزوریاں پھر بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ہیلو ایفیکٹ ہمیں یہی غلطی کرواتا ہے کہ ہم ایک خوبی دیکھ کر باقی کمزوریوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اثر ہمارے دماغ کی شارٹ کٹ والی سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسانی ذہن ہر انسان کو مکمل گہرائی سے پرکھنے میں وقت نہیں لگانا چاہتا، اس لیے وہ کسی بھی شخص کی شخصیت میں ایک نمایاں خوبی کو پکڑ کر اس خوبی کی بنیاد پر پوری تصویر بنا ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کا پہلا تاثر اچھا لگا ہو تو ہمارا ذہن اس کی باقی چیزوں کو بھی اچھا دیکھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کی ایک بات پسند آ جائے تو ہمیں اس کی دوسری باتیں بھی زیادہ پسند یا درست لگنے لگتی ہیں۔ اگر کسی شخص سے دل متاثر ہو جائے تو اس کی غلطیاں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہی تو ہیلو ایفیکٹ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، جسے ہارن ایفیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ ہارن ایفیکٹ میں اگر کسی شخص کی ایک منفی بات ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس کی پوری شخصیت کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک بار غلط لہجے میں بات کر دے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص تو بدتمیز ہے۔ کوئی شخص صرف ایک بار دیر سے آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار شخص ہے۔ کوئی شخص ایک بار ڈس ایگری کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی مخالف۔ یعنی ہیلو ایفیکٹ ایک خوبی سے پوری شخصیت کو اچھا دکھاتا ہے اور ہارن ایفیکٹ ایک خامی سے پوری شخصیت کو برا دکھا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں انسان پوری حقیقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ ان کی وجہ سے وہ ایک خوبی یا خامی کو پوری شخصیت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہیلو ایفیکٹ کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کسی ایک خوبی کی وجہ سے کسی سے ضرورت سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ یہ شخص بہت اچھا بولتا ہے، اس لیے یہ یقیناً بہت قابل بھی ہوگا۔ یہ شخص بہت خوبصورت ہے، اس لیے یہ یقیناً بہت اچھا بھی ہوگا۔ یہ شخص بہت مشہور ہے، اس لیے یہ یقیناً سچا بھی ہوگا۔ یہ شخص بہت بااثر ہے، اس لیے یہ یقیناً بہت سمجھدار بھی ہوگا۔
دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اس شخص کی غلطیوں کو معمولی یا بے وزن سمجھنے لگتا ہے، اور اگر وہی غلطی کوئی عام شخص کرے تو بہت بڑی غلطی محسوس کرے گا، مگر اگر پسندیدہ شخص کرے تو کہا جاتا ہے کہ چلے، غلطی تو سب سے ہو ہی جاتی ہے، یا کہے گا کہ اس کی غلطی کو غلط سمجھا گیا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ انسان ایویڈنس کے بجائے امپریشن پر فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ وہ کردار نہیں دیکھتا، وہ تاثر کو دیکھتا ہے۔ وہ کارکردگی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس شخص کے محض انداز کو دیکھتا ہے۔ وہ سچ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس شخصیت کی دلکشی کو دیکھتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے ایک اچھے تجربے کو ہمیشہ کا ایک معیار بنا لیتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے ایک بار مدد کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی مخلص ہوگا۔ اگر کسی نے ایک بار اچھی بات کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی اچھی باتیں کرتا ہوگا۔ اگر کسی نے ایک بار عزت دی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کیفیت میں انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جو کچھ بھی کہے گا وہ ہمیشہ درست ہی ہوگا۔ یہی وہ کانفیڈنس ہے جہاں ہیلو ایفیکٹ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ حقیقت کو دیکھنا بھی کم کر دیتا ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں میں وارننگ سائنز کو اگنور کرنے لگتا ہے۔ مثلا اگر انہیں کوئی کہے کہ یہ شخص اتنا اچھا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے، تو ہیلو ایفیکٹ میں پھنسا ہوا ذہن فوراً کہتا ہے کہ تمہیں تو اس سے حسد ہے، تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، تم اس کی خوبی نہیں دیکھ پا رہے۔ ممکن ہے وارننگ دینے والا بھی غلط ہو، مگر ممکن ہے وہ کوئی ایسی بات دیکھ رہا ہو جو آپ کا متاثر ذہن نہیں دیکھ پا رہا۔ اس تصور میں مبتلا انسان اکثر اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ وہ اپنی پسند سے فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ ہیلو ایفیکٹ کاروبار اور لیڈرشپ میں بھی نقصان دے سکتا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ خوبصورت، پر اعتماد اور فلوئنٹ ہو تو انٹرویور اسے زیادہ قابل سمجھ سکتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کی اصل اسکل کمزور بھی ہو سکتی ہے۔ ایک امپلائی اگر خوش اخلاق ہو تو مینیجر اس کی پرفارمنس کو زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے، حالانکہ اس کینڈیڈیٹ کا کام ایوریج ہو سکتا ہے۔ ایک انفلوئنسر دلکش انداز میں بات کرے تو لوگ اس کی بات کو ریسرچ کیے بغیر بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ایک پروڈکٹ کسی مشہور سیلیبریٹی کے ہاتھ میں نظر آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ضرور اچھا ہوگا۔ یہ سب ہیلو ایفیکٹ کے پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں، اور اس کے نقصانات بہت گہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان غلط لوگوں پر اعتماد کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس شخص کی ایک خوبی اچھی ہے اس کا دل بھی اچھا ہوگا، نیت بھی اچھی ہوگی، فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اور اس کا کردار بھی مضبوط ہوگا۔ اس طرح کی ازمپشن کئی بار انسان کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس پرسیپشن کی وجہ سے قابل لوگ اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خاموش، سادہ، کم نمایاں یا کم دلکش ہوتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ کمپیٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس اسٹرانگ فرسٹ امپریشن نہیں ہوتا، اس لیے لوگ انہیں کم اہم سمجھ لیتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اداروں میں فیورٹزم بڑھنے لگتا ہے، مطلب کہ جو شخص باس کو پسند آ جائے تو اس کی بڑی بڑی غلطیاں بھی کم ہی نظر آنے لگتی ہیں، اور جو شخص باس کو متاثر نہ کر سکے تو پھر اس کی محنت بھی کم دکھائی دینے لگتی ہے، اور یوں میرٹ کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان مینیپولیشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اکثر اپنی ایک خوبی کو بہت ہی نمایاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر بہت نرم بولتے ہیں، بہت پر اعتماد نظر آ سکتے ہیں، بہت کیئرنگ نظر آتے ہیں، بہت ایتھیکل باتیں کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد دل جیتنا نہیں، کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہیلو ایفیکٹ میں پھنسا ہوا انسان ان اشاروں کے پیچھے چھپی نیت کو
اکثر بہت دیر سے پہچان پاتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان ڈیٹا کے بجائے امپریشن پر چلنے لگتا ہے، ثبوت کے بجائے اپنے احساسات کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگتا ہے، کسی کے کردار کے بجائے اس کی دلکشی پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کسی کی پرفارمنس کے بجائے اس کی پرسنالٹی پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ یہ فیصلے رشتوں، بزنس، پالیٹکس، ہائرنگ، ٹیچنگ، ٹریننگ اور لیڈرشپ میں بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیلو ایفیکٹ سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے، ایک خوبی کو پوری شخصیت کا ثبوت کبھی نہ بنائیں۔ خوبصورت ہونا اچھا ہو سکتا ہے، مگر خوبصورت ہونا ایک اچھے کیریکٹر کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کسی کا اچھا بولنا آپ کو متاثر کر سکتا ہے، مگر یہ کسی کے وزڈم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ بڑا عہدہ رسپیکٹ کا حامل تو ہو سکتا ہے، مگر یہ انٹیگریٹی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ مشہور ہونا انفلوئنس پیدا کر سکتا ہے، مگر یہ سچ کا اکیلا ثبوت نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے مختلف حالات میں دیکھیں۔ مثلاً، وہ طاقت ملنے پر کس طرح کا بیہیو کرتا ہے، وہ اختلاف کے وقت کیسا بیہیو کرتا ہے، وہ فائدے کے وقت کیسا بیہیو کرتا ہے، وہ نقصان کے وقت کس طرح بیہیو کرتا ہے، وہ کمزور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناتا ہے، وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے یا اسے چھپاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کردار ہمیشہ آسان حالات میں نہیں، بلکہ انسان کے مشکل حالات میں ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امپریشن اور ایویڈنس کو الگ کریں اور خود سے پوچھیں کہ مجھے یہ شخص اچھا آخر کیوں لگ رہا ہے؟ کیا اس کی باتوں کی وجہ سے؟ کیا اس کے عمل کی وجہ سے؟ کیا اس کے ایویڈنس کی وجہ سے؟ یا صرف اس کے انداز، لباس، چہرے، عہدے، شہرت یا کانفیڈنس کی وجہ سے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں۔ کسی کا پہلا تاثر بہت اہم تو ہو سکتا ہے، مگر اس کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ آخری نہیں ہونا چاہیے۔ اس انسان کو وقت دیں، اس کی باتوں سے زیادہ اس کے عمل کو دیکھیں، اس کے دعوے سے زیادہ اس کی کنسسٹنسی کو دیکھیں، اس کے انداز سے زیادہ اس کا کردار دیکھیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی سوالات کے دائرے میں رکھیں۔ یاد رہے کہ یہ کوئی بدگمانی نہیں، بلکہ یہ ایک قسم کی ذہنی دیانتداری ہے۔ محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے، اعتماد بے سوچا سمجھا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سوچنا ہی چھوڑ دے۔ ہیلو ایفیکٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانی ذہن کئی بار ایک ثبوت کو پوری حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ ایک خوبی ایک چراغ تو ہو سکتی ہے، مگر یاد رہے کہ کسی کی پوری شخصیت دیکھنے کے لیے ہمیشہ ایک چراغ کافی نہیں ہوتا۔ کردار، نیت، عمل، کنسسٹنسی، ذمہ داری اور وقت، یہ سب مل کر انسان کی اصل اور کسی حد تک پوری تصویر بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر خوبصورت چہرہ ضروری طور پر خوبصورت نیت نہیں رکھتا، ہر نرم لہجہ سچی محبت نہیں ہوتا، ہر پر اعتماد شخص ہمیشہ درست بھی نہیں ہوتا، ہر مشہور انسان ہر وقت قابل اعتماد نہیں ہوتا، ہر بڑا عہدہ ہر وقت بڑے کردار کی ضمانت نہیں ہوتا، اور ہر متاثر کن شخصیت ہر صورت ایک مضبوط شخصیت نہیں ہوتی۔ ایک باشعور انسان کسی سے بھی متاثر ضرور ہو سکتا ہے، مگر وہ اندھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ تعریف بھی کرتا ہے، مگر اسے پرکھتا بھی ہے۔ وہ اعتماد بھی کرتا ہے، مگر ثبوتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ عزت بھی دیتا ہے، مگر اپنی ججمنٹ کو کسی ایک خوبی کے حوالے بھی نہیں کر دیتا۔ ہیلو ایفیکٹ انسان کو کہتا ہے، ایک خوبی کو دیکھو اور پھر اس خوبی کی وجہ سے اس شخص کی پوری شخصیت کو ہی اچھا سمجھ لو۔ مگر وزڈم کہتی ہے کہ کسی کی ایک خوبی کو بھی ضرور دیکھو، مگر اس پوری شخصیت کو وقت، عمل اور کردار سے بھی پرکھو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کمزور ذہن تاثر کے پیچھے چل پڑتا ہے، جبکہ مضبوط ذہن
حقیقت کو بھی ضرور دیکھتا ہے۔ جو انسان تاثر اور حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھ لیتا ہے، وہ لوگوں کو زیادہ درست، زیادہ صاف اور زیادہ میچور نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ میرا نام ہے سجاد احمد جنیجو اور میں ہوں ایک لائف کوچ۔